أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جو ہمارا منتخب نصاب یہ قرآن اسٹڈی سرکل بول کے ویکلی درس کا سیریز چلا پڑا ہے، اس کے پہلے حصے کا درس نمبر 4 یا آخری درس پہلے حصے پارٹ 1 کا لاسٹ درس. جیسا آپ جانتے ہیں پارٹ 1 میں ہمارے 4 درس مشمول ہیں. سورۃ العصر پہلا درس تھا، سورۃ آیت البر، سورۃ لقمان کا دوسرا رکوع دیکھے ہمیں درس نمبر 3. یہ پہلے حصے کا آخری درس ہے. درس اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بات ہمیں دیکھے تو ٹائم مینجمنٹ کا ہمیں دیکھے تو یہ جنرلی جمع ہونی سو اللہ کے کام کے واسطے، اللہ کی کتاب سیکھنے سمجھنے سمجھانے کے واسطے، تو وقت کا اہتمام رکھیے گا. اگلے ہفتے سے 7:15 کو درس اسٹارٹ ہو جاتا ہے، تو وقت کا اہتمام رکھیے گا. جنرلی درس اسٹارٹ کرنے سے پہلے جیسے ہمیں پچھلے 3 درس ہمیں بھی دیکھیے، درس 1 میں، درس 2 میں، درس 3 میں، 3 درس ہمیں بھی 4 انٹروڈکٹری ٹاپکس سے رسالہ دیکھے. 4 انٹروڈکٹری ٹاپکس درس 1 میں بھی دیکھے ہمیں، سورۃ العصر بھی دیکھے، آیت البر میں بھی دیکھے، حامیم سورۃ لقمان میں بھی دیکھے. یہ ہے نا سورہ حامیم، درس نمبر 4 ہمارا سورہ حامیم سجدہ یا سورہ فصلت، سورہ نمبر 41 آیت 30 سے لے کو آیت نمبر 36 تک، تو 7 آیتوں کو مشتمل ہے. اس کے 4 انٹروڈکٹری ٹاپکس میں پہلا انٹروڈکٹری ٹاپک دیکھے گا تو ہم جنرلی ہمارا پہلا درس کس کو تھا؟ ایک سورہ کو تھا، سورۃ العصر ایک سورہ. دوسرا ہے نا آیت البر، ایک آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کا آیت البر. میں کیا بولے تھا، ایک سورت میں بھی آیت میں ہے نا وہ توقیفی امور کی جملہ، یہ موقوف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر کہ یہ سورت یہ آیت ہے. حالانکہ ہمیں دیکھے تھے آیت البر جو تھی ہمارا درس نمبر 2 وہ سورۃ العصر سے 3.5 گنا بڑی تھی، انٹو 3.5 ٹائمس بڑی تھی، لیکن وہ ایک سورت، مکمل سورت سورۃ العصر. ایک آیت البر ہے لیکن پھر بھی ایک آیت، چاہے اس سے وہ 3 گنا بلکہ اس سے سورۃ العصر سے وہ 3.5 گنا بڑی بھی کیوں نہ وہ آیت ہے سورہ بقرہ. یہ کیا بولا تھا؟ یہ توقیفی امور کا تھا، توقیفی کے دین سے، توقیفی کے تو یہ موقوف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بتانے پر. اس میں کوئی اختلاف کی اس کی گنجائش نہیں، اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. یہ ہمارے نبی بلا کو گئے، یہ ایک سورت، یہ مکمل سورت سورۃ العصر، یہ ہے نا ایک آیت. تو آیتوں کے بھی صورتوں میں جو قرآن میں ڈویژن ہے، آیت بھی صورت ہوتا ہے، وہ ہے نا توقیفی امور میں، اس میں کوئی اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں. اس کے بعد ہمیں تیسرے درس میں کیا دیکھے تھے؟ رکوع دیکھے، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع دیکھے. رکوع کی تقسیم میں کیا بولا تھا درس نمبر 3 کے انٹروڈکٹری ٹاپک میں کہ تو یہ ہے نا اجتہادی ٹاپک کا رکوع، یہ نبی کے ٹیمپو نہیں تھے اور صحابہ کے ڈیوریشن آف دا صحابہ کے ٹیمپو بھی نہیں تھے. یہ بعد میں ہے نا بنا اس لیے رکوع کی تقسیم بعد میں بنا. کئی کو بنا کر وہ جنرل بولے گا تو ایک رکعت نماز میں کیا بولا تھا؟ ایک رکعت نماز میں اتنا قرآن کی تلاوت کرے کہ ہے نا وہ جو ٹاپک چل رہا وہ اس میں وہ ٹوٹے نا. فار ایگزامپل جو بڑے بڑے صورتیں ہیں قرآن، جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، بڑے صورتوں میں آبویسلی انڈرسٹوڈ فیکٹ کہ ایک رکعت میں سورہ بقرہ پوری پڑھنے نہیں ہوتا ایک رکعت. تو ایسی ڈویژنس کرے، یہ اجتہادی بعد میں ہے نا صحابہ کے دور کے بعد یہ ایسی ڈویژنس کرے کہ ایک رکعت میں جو ٹاپک تمہیں قرآن کی تلاوت کرے وہ جو مضمون چل رہا ہے اس میں وہ نہیں ٹوٹ. تو رکوع کو جانے سے پہلے ایک رکعت میں کتنی قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے، جو ٹاپک ہے نا مکمل رہے، اس کا جو ڈسکشن ہو رہا ہے وہ ٹاپک مکمل ہو، وہ ہے نا ڈویژن کیا ہے اس کو رکوع کی طرف سے. یہ اجتہادی کہتا ہے، یہ غیر توقیفی، یہ رسول کے ٹیمپو نہیں تھی، ہمارے نبی کے ٹیمپو نہیں تھی، صحابہ کے ٹیمپو نہیں. یہ بعد کے زمانے میں ہے نا اجتہاد، محنت پر کو پورے ڈیٹیل انالیسس کر کو ہے نا یہ اس میں ہے نا اختلاف کی گنجائش ہے. لیکن یہ جیسے غیر توقیفی امور نہیں ہے، غیر توقیفی تو اس میں اختلاف کرنے کی گنجائش ہے. بعض اوقات کو تمہیں لگے گا کہ ڈیٹیل سے وتھ معنی قرآن پڑھے گا تو یہ رکوع ہے نا یہاں سے نہیں شروع ہونا تھا، ایک آیت کے بعد شروع ہونا تھا.
نہیں تو یہ رکوع یہاں نہیں ختم ہونا تھا, یہ آیت کے بعد ختم ہونا تھا. جنرلی آج بھی ہم نے دیکھا تو جنرلی وہ اجتہادی کا رکوع رہتا, اس میں ہے نا اختلاف کی گنجائش, کیونکہ تو وہ توقیفی امور میں. آج کا ہمیں جو درس دیکھ لی, یہ درس آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 36 تک سورہ حامیم سجدہ. تو ہمیں آج کیا دیکھتے ہیں جنرلی, پہلے جو 3 آیات ہیں ہمارے آج کے درس کے, وہ ہے نا سورہ حامیم سجدہ کے چوتھے رکوع میں. لاسٹ کے جو 4 آیات ہیں یہاں درس کے 7 آیات میں, پہلے 3 آیات چوتھے رکوع میں حامیم سجدہ. لاسٹ کے 4 آیات ہیں نا 5ویں رکوع میں. تو یہاں ہمیں بولے جا کہ امپرومنٹ ہو سکتا رکوع کے, ٹھیک ہے. تو ہمیں آج یہ جو درس ختم ہونے وقت میں دیکھتے ہیں جو 7 آیات ہیں ہمارے, وہ ایک سالڈ ٹاپک پہ بات کریں. تو لیکن یہاں ہمیں تقسیم ہوگا رکوع. جنرلی پہلے 3 آیات ہیں نا ایک رکوع میں, چوتھے رکوع میں, بعد کی 4 آیات 5ویں رکوع میں. تو آج کیا بولے جا جنرلی ہے نا اس میں امپرومنٹ ہو سکتی ہے, کیوں تو یہ اجتہادی, یہ صحابہ کے بعد حضور کی زندگی کے بعد کے ڈویژنس بنے رکوع کی. تو پہلا انٹروڈکٹری پوائنٹ یہ ہوتا ہے رکوع کی تقسیم ہے نا, اس میں 7 آیات ہیں. دوسرا انٹروڈکٹری پوائنٹ کیا اگر تو بولے جائے تو پورے قرآن مجید میں پورے دیکھیں گے تو جنرلی جو طویل ترین جو بڑے صورتیں ہیں وہاں جنرلی 3 آیتوں کا 7 آیتوں کے گلدستے گئے, بار کانسٹنٹ اس میں آتے رہتے 3 آیتیں. فار ایگزامپل 3 آیتیں کی ایک میں مثال دیا تو ہمارا درس نمبر 1 3 آیتیں سورۃ العصر, جامع ترین, نہایت جامع ترین 3 آیتیں. ویسے آج بھی ایک ایگزامپل دیکھیں سورہ یونس کی آیت نمبر 62 سے 64, 62, 63, 64 نہایت جامع ترین. تو ایسے بعض مقامات کو بہت بڑے صورتوں کو 3 آیتیں کے گلدستے گئے. یہاں میں ہے نا 7 آیتیں میں آج کے ایگزامپل کو ایک دیکھتے ہیں, آج کا جو درس ہے وہ بھی 7 آیتیں گلدستہ گئے جائے پورے قرآن مجید. اور بہت سارے ایگزامپلس ہیں, جیسے سورہ نون کی ابتدائی 7 آیتیں, سورہ مزمل کی ابتدائی 7 آیتیں, سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیتیں. بہت بڑا ہے تو سورہ فاتحہ 7 آیتیں مشکل میں. سورہ بقرہ کا 5واں رکوع وہ اہل کتاب کے لیے بامنزلہ ہے سورہ فاتحہ دعوت کے اعتبار سے. وہاں ہے نا اہل کتاب جو سابقہ امت مسلمہ تھی, جو فارمر امت مسلمہ تھی, اہل کتاب یا یہود کو, ان کو ہے نا دعوت کے اعتبار سے بمنزل سورہ فاتحہ, جو سورہ فاتحہ کو مقام حاصل ہے, اہل کتاب کو دعوت کے اعتبار سے وہ مقام سے حاصل. سورہ بقرہ کا 5واں رکوع, ویسے سورہ مائدہ کا 7واں رکوع نہایت جامع ترین. تو جنرلی یہ کہ یہ گلدستے گئے جا 3 آیتیں کیا 7 آیتیں. آج بھی ہم نے ایک دن یہاں بھی ڈویژن 7 آیتوں کا بولے نا, پہلے 3 آیتیں ایک رکوع میں, بعد کے 4 آیتیں. پہلے 3 آیتوں میں اس میں جو ایک ٹاپک وہ یہ کر سکتے, وہ بھی جامع ترین آج کے درس کے پہلے 3 آیتیں. انشاءاللہ آج کے درس کے ہے نا, یہ آج کے لیسن کے ہے نا, یہ سبق کے پہلے 3 آیتیں انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش. 2 انٹروڈکٹری ٹاپک پوائنٹس ہیں. تیسرا انٹروڈکٹری کی 14 انٹروڈکٹری پوائنٹ سے پہلے ایک ترجمہ کر لے گا سمجھنے میں آسانی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا اور اس پر جم گئے یا ڈٹ گئے, تتنزل علیہم الملائکہ تو ان پر نازل ہوتے ہیں فرشتے, اللہ تخافوا ولا تحزنوا یہ کہتے ہوئے کہ نہ خوف کھاؤ نہ غمگین ہو, وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون اور بشارتیں حاصل کرو یا خوشخبریاں حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا تھا. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم ہی ہیں تمہارے دوست, ہم ہی رہے ہیں تمہارے دوست یا تمہارے مددگار اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ اور اس میں جنرلی یہاں کیا پوائنٹ کر رہا ہے, آخرت کو پوائنٹ کرتا ہے, اس میں نہیں تو ہے نا جنت کو پوائنٹ کرتا, اور اس میں ہوگا وہ سبھی کچھ جس کی طلب تمہارے نفس میں ہوگی یا جس کی خواہش تمہارے نفس میں ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا تَدَّعُونَ اور وہاں تمہیں وہ سب کچھ دے دیا جائے گا جس کی تم طلب کرو گے. نزل من غفور الرحیم یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اس ہستی سے جو غفور ہے اور رحیم ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا کون بہتر ہو سکتا ہے بات کے اعتبار سے یا قول کے اعتبار سے اس شخص سے جو دعوت دے اللہ کی طرف, وعمل صالحا اور عمل کرے نیک, وقال اننی من المسلمین اور کہے یقیناً میں بھی مسلمانوں میں سے ہی ہوں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ نہیں برابر ہو سکتے نیکی اور بدی, بھلائی اور برائی نہیں برابر ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن دفاع کرو, مخالفت کا مقابلہ کرو اس طریقے سے جو سب سے بہتر ہے یا سب سے عمدہ ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ تو وہ شخص جس کے بیچ میں اور تمہارے بیچ میں دشمنی تھی وہ ایسے ہو جائے گا جیسے نہایت جگری دوست. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا نہیں پہنچ پاتے اس مقامات کو یا اس مرتبے کو بلکہ جو صبر کرے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ اور نہیں پہنچ پاتے اس مقامات کو بلکہ وہ جو نہایت کیا بولے جائے لکی لوگ بولے جائے حظ عظیم نہایت نصیبے والے ہیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ اور اگر کہیں تمہیں شیطان کی چوک لگ ہی جائے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تو اللہ سے فوراً پناہ طلب کر لیا کرو.
ان اللہ هو السمیع العلیم، یقیناً اللہ بہت تمام چیزیں سننے والا ہے اور تمام چیزیں جاننے والا ہے. یہاں کو آپ کو ہمارے ساتھ آیت مکمل ہے. تیسرا انٹروڈکٹری پوائنٹ کیا ہے جو ہمیں ہے نا درس نمبر 1 میں دیکھے تھے سورۃ العصر میں، وہاں ہمیں 4 مضامین دیکھے تھے. ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ پہلا حصہ منتخب نصاب کا ہمیں کیسا ڈیوائڈ کری ہو تو جو مقامات قرآن کے جو یہاں یہ 4 ٹاپکس ہی، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، وہ کہاں اسٹریس ہو رہا تو وہ لی ہم. تو جنرلی ہے نا یہاں بھی تمہیں دیکھتے ہیں سورۃ العصر کے جو 4 مضامین ہیں وہ جنرلی ایک سیٹ کی شکل میں. سیٹ سے میں کیا بولا، اس کی تشریح بخش ہے نا ہمیں آیت البر میں دیکھے دوسرے درس. تیسرے درس میں اس کا اور ایکسپینڈیڈ ورژن دیکھے. یہاں ایک اعتبار سے کیا بولا جاتا ہے، یہاں میں ہے نا وہ 4 کوالٹیز آئی. اب وہ ایمان میں، ایمان کی ضمن میں یہاں کیا آیا؟ پہلی چیز ہے نا اللہ کی ربوبیت، اللہ میرا پروردگار کر کے بول کے اس کے اوپر دل ٹھک جانا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے اور اس پر جم گئے. تو پہلی چیز ایمان کی ضمن میں کیا ہے؟ اللہ کی ربوبیت، پرورش کرنا. اللہ ہم پرورش کرتا ہوں اسے ربوبیت، اللہ کی ربوبیت پر دل کا ٹھک جانا ایمان کی ضمن. دوسرا کیا ہے؟ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آیا ہے. جنت میں کیا کیا چیزیں ہیں، فرشتوں پر ایمان ہے. یہ پورے ایمان میں فرشتوں کے اوپر ایمان ہے. اللہ کی صفات میں 4 صفات ہے، وہ سمیع ہے، علیم ہے، غفور ہے اور رحیم ہے. 4 صفات ہے اللہ کی. اس سے پہلے کے درس میں بھی ہمیں 4 صفات دیکھے اللہ کی، سورہ لقمان کے دوسرے رکوع یہاں بھی 4 صفات آ رہی ہیں اللہ کی، غفور، رحیم، سمیع اور علیم. 4 صفات ہے. یہ پورے چیزیں ہیں نا ایمان کی ضمن سے لے. عمل صالح میں کیا؟ عمل صالح جنرلی یہاں 2 ٹائپ سے ہوگا. ایک وہ لفظ استقامت ہے، جنرلی جو بھی عمل کر لیں تمہیں، چھوٹے سے چھوٹا رنگ بڑے سے بڑا رنگ ہے، اس کا ہے نا جنرلی کیا ہوگا، اس کو ہے نا جم جانا. وہ کر رہی سو کانسٹنٹلی اسے کرتے رہنا، جم جانا. اس کو کوئی بھی چیز ہے نا تم نے وہ عمل صالح سے ہٹا نہیں سکتے. عمل صالح یہ اس کے عمل صالح کی زمین میں ہوا ہے اور ڈائریکٹ وہ یہ پہ آیا، ورڈ پہ آیا عمل صالح. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، تو عمل صالح پہ ہو. تواصی بالحق میں ہمیں کیا دیکھا؟ تواصی بالحق میں ہمیں ایک بڑی چیز دیکھیں. اس سے پہلے ہمیں کیا دیکھا تھا؟ سورۃ العصر میں تواصی بالحق دیکھے. آیت البر میں وہ انڈائریکٹ ریفرنس تھا بولے. تیسرے درس میں ہمیں کیا دیکھے تھے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر دیکھے، نیکی کی دعوت دو اور بدی سے روکو. یہاں کیا دیکھ رہی ہو تو اس سے ہے نا بلند ترین مقام دیکھ رہی ہو تو دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلا. اور کون شخص ہوگا قول کے اعتبار سے جو اللہ کی طرف پکارے یا اللہ کی طرف دعوت. تو تواصی بالحق میں کیا دیکھ رہے ہیں ہمیں؟ اللہ کی طرف بلا، دعوت اللہ. یہ نئی چیز ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر دیکھی. اس کے بعد ہمیں کیا دیکھ رہے ہیں؟ دعوت اللہ. تواصوا بالصبر کے اعتبار سے کیا آیا ہے؟ تواصوا بالصبر وما یلقى الا الذین صبروا، نہیں پہنچ پاتے اس مرتبے کو، نہیں حاصل کر سکتے یہ مقام کوئی بھی بلکہ وہ لوگ جو صبر کریں. تو جنرلی یہاں 4 ٹاپکس میں مکمل ہو گئے سورۃ العصر. تو اسی لیے ہمیں پہلے حصے میں ہے درس، یہ آخری درس ہے پہلے حصہ. پہلے سورۃ العصر ہوگا وچ مضامین، اس میں بھی آیت البر میں بھی وچ مضامین. سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں ہمیں سیم ٹاپکس دیکھیں. آج کے حامل سجدہ کے شروع کے ساتھ آیا تھا آیت نمبر 30 سے 36 تک بھی ہے نا وچ. تو ہے نا 4 ٹاپکس بھی کور. 14 انٹروڈکٹری پوائنٹ کیا کو بولے جاؤ تو ایک اعتبار سے یہ جو 4 چیزیں، یہ 4 کوالٹیز ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، اس کا پیک مقام کا ہے. یہ ایک اعتبار سے. وہ کیسے اعتبار سے تو انسان اپنے خود کی محنت سے، اپنے خود کی مشقت سے، اپنے خود کی عبادت سے، اپنے خود کے اعمال سے جو اللہ کے قریب ترین یہ 4 کوالٹیز میں پہنچ سکتا وہ مقام یہ بول سکتا ہوں. میں سمجھاتا ہوں کیسا. ایمان ہمیں دیکھیں جنرلی آپ کیسا ہوتا مقام ولایت کو ہمیں دیکھیں. آج کا ٹاپک کا ایک نام دینا ہوتا وہ مقام ولایت کو بولے. مقام ولایت کہتے ہیں جنرلی اللہ. یہ 4 کوالٹیز کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک ایک آدمی خود کی محنت سے بولے، خود کی محنت سے جو مقام حاصل کر سکتا سب سے بلند ترین پیک کر کے بولے جانا ہے 4 کوالٹیز. وہ یہ 4 کوالٹیز جو ہمیں آپ دیکھیں. جنرلی ایمان کی اس سے کیا آیا وہ اس سے ایک پوائنٹ ایڈ کرنے کا بول رہا یہ اپنی محنت سے. اس سے ہے نا مقام ولایت سے اوپر کا درجہ ہے، لیکن وہ ہے نا آدمی ہے نا خود کی محنت سے، خود کے عمل سے نہیں حاصل کر سکتا. اب نبوت کا دروازہ ہے، اب تو فی الحال اب تو بند ہوگا نبوت کا دروازہ، لیکن نبوت کا دروازہ بھی ہے نا. اب فار ایگزامپل پچھلے زمانے میں آدمی خود کی محنت سے، خود کے عمل سے ہے نا نبوت کا دروازہ نبوت نہیں پا سکتا. وہ اللہ چن لیتا تھا، اجتبا کا چیز، اجتبا اللہ چن لیتا تھا. لیکن آدمی اپنے جدوجہد سے، اپنے محنت سے، اپنے اعمال سے، اپنی عبادت سے جو بلند ترین مقام حاصل کر سکتا ہے وہ ہے مقام ولایت کے. یہ 4 ایمان کے ضمن سے کیا دیکھیں؟ اللہ کی ربوبیت پر دل کا ٹھک جانا. اللہ میرا پروردگار، اللہ میرا مالک، اللہ میرا خالق، اللہ میرا رازق، تمام چیزیں اللہ میرا، اس کے اوپر وہ مان لینا اور اس پر دل کا ٹھک جانا ایمان ہے نا سب سے بلند ترین درجہ ہے. اس سے کیا نکلتا ہے؟ اس سے کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ اس سے کیا رزلٹ نکلتا ہے تو مقام ولایت کے زوال خوف و حزن کے، خوف ختم ہو جانا، حزن ختم ہو جانا، یہ مقام ولایت، یہ ایمان کا سب سے بلند ترین درجہ ہے. اس کے بعد عمل صالح.
جیسے میں بولے عمل صالح کا بلند ترین درجہ کیا؟ چھوٹے سے چھوٹا عمل صالح بھی کرے، بڑے سے بڑا عمل صالح بھی کرے، لیکن اس پر جم جانا، لفظ استقامت، اس پر جم جانا وہ نہیں چھوڑنا. کوئی بھی طاقت مرئی ہو غیر مرئی ہو، ہیومن فیکٹرز ہو نان ہیومن فیکٹرز ہو، وہ تمہیں عمل صالح کو نہیں چھوڑنا. یہ بلند ترین مقام کس کا؟ عمل صالح. تواصل بالحق کے اعتبار سے ہے نا جنرلی کیا بلند ترین مقام دعوت اللہ. ہمیں دوسرے بہت چیزیں دیکھی. میں کیا بولا تھا درس نمبر 1 میں تواصل بالحق کے چھوٹے سے چھوٹے ایگزامپل ہمیں دے رہے ہیں. فار ایگزامپل ان کے ہے نا 10 روپے دینا، انہوں نہیں دے رہے، میں ان کو جاگ بولیا ان کے تمہارا قرضہ ہے ان کے اوپر، ان کے 10 روپے لوٹا ڈالا، تو وہ بھی تواصل بالحق چھوٹے لیول میں. اب کوئی جو ایک گلی میں ہے نا بچے کرکٹ کھیل، انہیں کیا اندازہ ہے ان کو سے کار کا گلاس مار کو پھوڑ دی، تو ان کو جا کو بولنا ہے کھیلوں کو میدان میں کھیلنے کی جانا، وہ بھی تواصل بالحق. اور فار ایگزامپل ایک شخص اس کے ماں باپ کی دیکھ بھال نہیں کر تو اسے جا کر سمجھانا، ماں باپ کی تو دیکھ بھال کر، ان کے تو پیر پر فرض ہے، وہ بھی تواصل بالحق. یہ ماڈریٹ لیول یا لو لیول کے. اس سے بہت سب سے بڑا تواصل بالحق میں کیا بولا تھا درس میں اللہ کی زمین اللہ کا حکم چلنا، تو وہ چلانے کے واسطے ہمیں جو کچھ بھی کیا تھا وہ تواصل بالحق میں. تو دعوت اللہ سب سے بڑا وہ پیک کر جائے تواصل بالحق، تو ایمان کا پیک ہوگا اللہ کی ربوبیت پر دل کا ٹھک جانا. دوسرا کیا عمل صالح، لفظ استقامت. نہیں کوئی بھی چیز کوئی بھی فیکٹر بننا تمہارا عمل صالح سے ہلانے نہیں. بلند ترین مقام تواصل بالحق کے اعتبار سے نا دعوت اللہ سب سے بلند ترین مقام. اس سے ایک لیول نیچے دیکھیں ہمیں امر بالمعروف نہیں ہے نہیں منکر، اس کے لیکن پیک مقام کیا دعوت اللہ. اس کا صبر کے اعتبار سے نا جنرلی صبر کیا ہمیں آیت البر میں بھی سچویشنز دے رہے ہیں. تمہیں صبر کرو جنگ کے سمے، صبر کرو بھوک و فقر و فاقے میں، صبر کرو جسمانی تکلیف یا ضرر میں. یہ تمام چیزیں بھی صبر میں آتی. مشکل ہے تمہیں صبر کرے، یہ صبر میں انکلوڈ ہے. لیکن اس کا پیک کیا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، مخالفت کا مقابلہ کرو سب سے بھلے طریقے. لیکن یہاں پیک میں کیا بول رہا ہے؟ یہ آیت کیا معنی دے رہے ہو؟ گالی کے بدلے دعا، گالی کے بدلے دعا. اگر وہ تمہارے اوپر پتھراؤ کے بدلے میں تمہیں انہیں پھول پیش کرو. جنرلی یہ ہے نا پیک مقام صبر. تو 4 انٹروڈکٹری ٹاپکس بھی ہو گئے. اس کا آپ کو ہے نا سبق کے اوپر آئے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا. جنرلی یہ ہے نا آج کو میں بولا نا 2 ٹاپکس میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں. پہلے 3 آیا تھا، اس کے بعد 4 آیا تھا. انشاءاللہ آج اللہ ہمیں طاقت دیا کرتا ہوں، ہمت دیا کرتا. پہلے 3 آیا تھا مکمل کریں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزل من غفور رحیم. یہاں کو 3 آیت انشاءاللہ آج کم کرنے کی کوشش. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. یا پہلا ہے نا غور کرنے کی بات تو لفظ رب کا لفظ ہے نا پورے قرآن میں آلموسٹ 6000 10 آیات ہے. یہ جو رب کا لفظ ہے را با با سے ہے رب، یہ پورے قرآن میں ہے نا آلموسٹ 968 ٹائمس آئے. رب کا سنگولر فارم میں ربا ربی ربو کو آ سکتا ہے، نہیں تو کس کے ساتھ بھی جم کو آ سکتا ہے. ربی ربنا ربو ربی کا، میرا رب تیرا رب تمہارا رب ہمارا رب، ایسا ربنا ہے. تو جنرلی ہے نا 968 ٹائمس آئے. تو ایوریج کے ریشو نکالے گا تو ہر 6 آیتوں کو ایک بار لفظ کہتے ہیں رب کو. رب کے لفظی معنی کیسا آگا تو مالک ہونا یا آقا ہونا. را بابا سے لفظ آج 968 ٹائمس، یہ سنگولر فارم ہے. 4 بار اس کا ہے نا ارباب کر کو پلورل فارم ہے. تو 972 ٹائمس ان ٹوٹل پورے قرآن میں اللہ لفظ رب. اس کا لفظی معنی لغت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ہے نا رب کا تو مالک یا آقا. یہ قرآن مجید سے جو 972 ٹائمس ہے یہاں سے معنی اخذ کرے گا تو سورہ یوسف میں یہ لفظ آیا رب کر. جنرلی جب وہ زلیخا یا جو بھی تھی امرات عزیز کی بیوی، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دیتی. تو حضرت یوسف کیا بولتے ہیں؟ وہ رب بھی گتی، اس کے شوہر کے واسطے، وہ عزیز کے واسطے وہ رب بھی گتی. نے میرا مالک تیرا شوہر ہے نا، انہوں نے مالک مجھے خریدا ہے. اس کے بعد جنرلی جو انہیں جیل میں رہتی حضرت یوسف علیہ السلام، اس کے بعد 2 لوگ آتے ان کے بادشاہ کے ہے نا خواب کی تعبیر پوچھ. تب انہوں خواب کی تعبیر بولے کہ جاؤ تمہارے رب کے پاس. جنرلی نا عربی لغت کے اعتبار سے رب کا معنی ہے نا مالک ہونا یا آقا ہونا. جنرلی یہاں بادشاہ کو رب کا لفظ آیا یا ہے نا وہ عزیز کو لفظ آیا جو ان کو خریدا حضرت یوسف علیہ السلام. تو لغت کے اعتبار سے رب کا معنی نہیں تو بادشاہ ہو سکتا ہے، بادشاہ نہیں تو مالک ہو سکتا ہے، آقا ہو سکتا ہے. یہ ہے نا یہ لغت کے اعتبار سے ڈکشنری میں. اور ایک اس کا انڈائریکٹ میننگ کیا کرتا تو پروردگار یا پالن ہار کرتی ہے، یہ بھی ہے نا صحیح میننگ. جنرلی ایک کامن یہ بات کیسے آتا تو فار ایگزامپل یہ چیز کا ایک مالک ہے، فار ایگزامپل ایک چیز کا ایک مالک ہے، انہیں آبویسلی اس کے دل کے اندر کیا چاہتا ہے تو یہ چیز میں ہے نا میں مالک ہوگا تو اس میں ہے نا اضافہ ہو، یہ بڑے یا پھلے پھولے یہ لائے گا. جنرلی ہے نا وہ اعتبار سے نکالے گا تو مانا پالن ہار یا پروردگار کو بولتے نا رب کے واسطے، وہ بھی صحیح مانا. قرآن میں جو ہے نا جیسے آتا ہے سورہ یوسف کا میں بولا اب فار ایگزامپل ہے نا رب کو تو مالک کو ہے نا سورہ قریش میں آتا
लीलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलत शिताई वसैफ फलियाबुदु रब्ब हाज़ल बैत, रब्ब हाज़ल बैत, इस घर का मालिक करता बस अल्लाह, रब्ब हाज़ल बैत तो इस घर का मालिक। तो वहाँ से है ना रब का ये निकला। जनरली ये लफ्जी माना लुगत के एतबार से क्या, डिक्शनरी के एतबार से क्या, अरबी डिक्शनरी के एतबार से मालिक होना या आका होना, लेकिन उसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है, परवरदिगार, परवरदिगार या पालनहार या पुष्पना, पालने वाला, परवरदिगार को बोले। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बनल्लाहु, यकीनन वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह। इसको है ना दर्स नंबर 3 पर हमें बात करते हैं। वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अन इश्कुर लिल्लाह, कि कर शुक्र अल्लाह का। जनरली मैं दर्स नंबर 3 में हमें क्या बात कर रहे थे, तो ये इतनी डिटेल से सुनेंगे तो सबसे पहला जो इफेक्ट होता है इंसान के ऊपर वो रबूबियत या परवरदिगार या पालनहार का उस पर इफेक्ट होता है। मेरा पालन फॉर एग्जांपल एक 2 साल का बच्चा है, मैं ऐसा समझाता सो फिर एक 5 मिनट है इसके ऊपर लाइट ज़्यादा लगे तो सबको समझ में आता। एक 2 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है ना, उसके पूरे जहन में क्या सोचता, मेरा केयर टेकर, मेरा प्रोवाइडर, मेरा प्रोटेक्टर, मेरा सब कुछ, मेरा केयर टेकर, मेरा कौन, उसके वालिदैन को सोचता है वो बच्चा। 2 साल का बच्चा उसकी थिंकिंग में मेंटल कैपेसिटी के हिसाब से उसकी वतीस पहुंच रही है, मेरा सब कुछ है ना मेरा वालिदैन। क्या तो भी उसे तकलीफ ही है वो तो भी उनके माँ बाप के पास ही भगता सुन, छोटे से छोटा बच्चा 2 साल का एग्जाम, उसकी ये उसकी मेरी रबूबियत, मेरे परवरिश करने वाले केयर टेकर्स, मेरे प्रोवाइडर्स कौन के, तो मेरा है ना वालिदैन को समझता। जनरली जैसा बच्चा बड़ा हो लग जाता उसका है ना थॉट प्रोसेस भी बड़ा हो लग जाता, तो उसे रियलाइज हो लग जाता मेरा वालिदैन इसलिए भी, मेरे वालिदैन के साथ मेरे फैमिली में मेरे भाई बहन भी, मेरा चाचा चाची, मामा मम्मी सभी, इन्होंने भी मेरे केयर टेकर्स, मेरे फैमिली, मेरा रबूबियत को बोलेगा, मेरी परवरिश में भी इनका भी एक हाथ है। उससे है ना ये मेंटल एबिलिटी अभी बढ़ लगी तो क्या हो जाता, मेरे फैमिली के साथ साथ मेरी एक कौम भी है, मेरा एक फैमिली है, मेरे कौम भी है, कौम के बाद अभी एक्सपेंड होने लगा तो मेरा वतन भी है। ये तमाम चीज़ है ना मेरे एग्जिस्टेंस के वास्ते, मेरे प्रोवाइडर्स का कुछ बोलेंगे, मेरी लाइफ के एसेंशियल पार्ट्स को, मेरे लाइफ के पार्ट्स से चलने से तमाम चीज़ें की ये ग्रुप की वर्किंग से, तो उसके है ना ये थिंकिंग एबिलिटी बढ़ लग जाती है। वालिदैन से है ना फैमिली को गया, फैमिली से है ना कौम को गया, कौम से वतन को गया। ये होते होते तमाम एक साइंस की तरक्की के सबसे बड़ा जंग मार सकता है क्या होता है, ये तमाम लॉस ऑफ नेचर जो है, जो निज़ाम ये दुनिया ज़मीन में निज़ाम चल रहा है, ये तमाम चीज़ें मेरे एग्जिस्टेंस के वास्ते एसेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल मैं खाना तो खा रहा हूँ, खाना है ना खेत में उग रहा, मेरे वालिदैन ला को दे देंगे, लेकिन मेरे वालिदैन उगाने वाले नहीं, उगाने वाले कोई और, उसमें उगाने में ना पानी का बहुत अमल रखा है, पानी के बरसने में ना सूरज का बहुत अमल रखा है। तो तमाम लॉस ऑफ नेचर ही मेरे एग्जिस्टेंस के वास्ते, मेरे प्रोवाइडर्स, मेरे केयर टेकर्स को है ना इसको जाकर समझना, ये अकल का तकाजा या ना जाको ने साइंस के मैक्सिमम तरीके में तमाम लॉस ऑफ नेचर जो है ये मेरे एग्जिस्टेंस के वास्ते है ना एसेंशियल है। ये है ना अकल का काम, हिकमत में और क्या बोला फितरत का ही काम। फितरत का क्या, जज्बा तशक्कुर या शुक्र को बोले। फॉर एग्जाम्पल एक आप तुम्हें मुझे कहते करें, मेरे अंदर से एक शुक्र निकला दिल से, वो दिल से जबान को गया, मेरे दिल में क्या आता है, इन्हों मेरे वास्ते करे, मैं भी इनके वास्ते कुछ करना, जज्बा तशक्कुर या शुक्र करती ना, मैं इनके वास्ते वापस अदा करना। वो बच्चा जब है ना वो मैक्सिमम लेवल रीच हो जाता, तो है ना जो भी आदमी को जो भी चीज़ उन्हें उसका जज्बा तशक्कुर अदा कर सकता उन्हें करता। और वालिदैन को एक हक के वास्ते उन्हें उनकी खिदमत कर, एक हक के वास्ते उनका है ना जो उनका एहसान था वो नहीं चुका है, एक पूरा नहीं हो कर सकता, एक हक के वास्ते, उसकी फैमिली के वास्ते भी, उसके कौम के वास्ते भी, उसके वतन के वास्ते भी, तमाम चीज़ों के वास्ते उनका है ना वो एक लेवल से है ना उसका एक शुक्र अदा करा है, उसके कुछ एक्शन। जब बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ को जब तुम्हें है ना तुम्हारा जज्बा तशक्कुर है ना अदा नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते, उसे जाहिर नहीं कर सकते। अब सूरज है बहुत बड़ी चीज़, सूरज को तुम्हें कैसा शुक्रिया अदा कर सकते, चांद है, चांद को कैसा शुक्रिया अदा कर सकते, पानी है, पानी को कैसा कर सकते, पहाड़ों को कैसा कर सकते, आग है, आग को कैसा शुक्रिया अदा कर सकते। तो यह जज्बा तशक्कुर जो है जज्बा इबादत में बदल जाता है। क्या भी शुक्र करने वाला नहीं तो हाथ जोड़ कर खड़े हो जाते, उसके हम करती, उसके सामने सजदा करती, उसके सामने रुकू करती, उसके सामने नमस्कार करती, नमस्ते करती। ये अच्छा ना इसके वास्ते है ना ये नेचर वर्शिप है। तमाम ये जो लॉस ऑफ नेचर को है ना, जो एलिमेंट्स ऑफ नेचर पूजा जाता है, ये रीजन से। तो जज्बा तशक्कुर तुम्हारे दिल से निकल रहा है, लेकिन तुम्हें ना वो सही जगह नहीं लगा रहा जज्बा तशक्कुर, लेकिन जो तुम्हारी मेंटल इससे अकल के एतबार से तुम्हें सूची तुम्हारा मुनिम वो है ना सही नहीं। जज्बा तशक्कुर है ना जज्बा इबादत में बदल रहा है, लेकिन सही जगह पर नहीं बदल रहा। इसके वास्ते है ना तमाम एलिमेंट्स लॉस ऑफ नेचर के एलिमेंट्स ऑफ नेचर को पूजा जाता है। जल देवता है, अग्नि देवी है, तमाम चीज़ें देवता, पहाड़ देवता है, सूरज भी देवताओं का देवता सूरज। लेकिन तमाम चीज़ों को ना सबसे बड़ा है ना अमल दखल हासिल है सूरज से ना बहुत सारे ये एनवायरनमेंट की ये चल रही है। तो जज्बा तशक्कुर जो निकला तुम्हारे इससे वो जज्बा इबादत में बदल जाए। यहाँ है ना आदमी को आपको एक मोमिन को आपको उसके अकल की छलांग मारने की सबसे ज़्यादा जरूरत है।
तमाम लॉस ऑफ नेचर, तमाम जो ये निज़ाम चल रहा है ये ज़मीन का, ये आसमानों का, तमाम चीज़ों का निज़ाम चल रहा है, वो एक हस्ती चला है, वो एक हस्ती के कंट्रोल में है, वो एक हस्ती के इज़्न में है। वो हस्ती को पहचानने की जरूरत है। वहाँ को इब्राहिम चलान का है, इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन। मैंने तो अपना रुख कर लिया है उस हस्ती के मानिंद जो है तमाम निज़ाम को चलाने वाला है। यहाँ को मोमिन का टेस्ट कर दी, यहाँ को तुम्हें पहुँच जाती सही की तरफ। लेकिन ये जो इब्राहिम चलाएंगे, सूरह आलम में आया तस्करा, हज़रत इब्राहिम में ये भी बोला था, फिर दोहरा, हज़रत इब्राहिम एक तारे को देखते, सोचते थे ये मेरा रब हो सकता है, फिर जब वो डूब जाता तब सोचते हैं हज़रत इब्राहिम नहीं, डूबने वाला मेरा रब नहीं हो सकता। फिर चांद को देखते तब सोचते थे ये मेरा रब हो सकता है, तब जब वो भी डूब जाता तब हज़रत इब्राहिम सोचते नहीं डूबने वाला मेरा रब नहीं हो सकता। उसके बाद सूरज सूर्य हाजा अकबर बहुत बड़ा रहता, बहुत चमकता रहता, शायद ये मेरा रब हो सकता नहीं। जब वो भी डूब जाता तब सूरह नाम में पूरा तस्करा है, तो इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन। मैंने तो अपना रुख कर लिया है उस हस्ती के मन जो है तमाम निज़ाम को चलाने वाला। यहाँ है ना तुम्हारा असल मुनिम को पहचाना, अकल का तकाज़ा। यहाँ जो तुम्हारे दिल से जज्बा तशक्कुर निकल रहा, वो जाकर तुम्हारा असल मुनिम को लग, ये हिकमत है। ये पूरे तमाम चीज़ें हमें देखे थे। वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अन इश्कुर लिल्लाह। हिकमत जब ऐसा करो दो चीज़ें से आए, एक अक़ल सलीम, करप्ट होकर नहीं रहना, परवर्टेड होकर नहीं रहना। अकल का तकाज़ा क्या? असल मुनिम को पहचानना नहीं, ये तमाम लॉस ऑफ नेचर चलाने वाले को पहचानना, उसे ना, ये अकल का तकाज़ा। इसके साथ क्या बोला? फितरत इंसानी, फितरत इंसान फितरत सलीमा है, अनकरप्टेड, अनपरवर्टेड, अनकरप्टेड है ना तुम्हारे फितरत के, ये नेचर के, उससे क्या निकलता है? जज्बे तशक्कुर। ये दो चीज़ हमें मिले तो हिकमत करके हमें बात करें। लास्ट 10 में डिटेल से पूरा बात करें। इसके बाद आज हमें एक जो कदम आगे बढ़ा रही है आज के दर्स में, क्या नई चीज़ का, तो सुम्मस्तक़ीमु करो और उस पर जम जाना। ध्यान तक है ना 10 नंबर 3 में हमें देखे थे, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह। इसके बाद का जो स्टेप है, जो एक कीवर्ड आज का दर्स का बोला जाए, वो इस्तिक़ामत, लफ्ज़ इस्तिक़ामत करो, उस पर जम जाना। इस्तिक़ामत पे तुमने एक हदीस सुना तुम्हें, जनरली इसके रावी है ना हज़रत अबी अमरा नाम का थोड़ा इख्तिलाफ है। उन्होंने पूछने हज़रत ये इसका उर्दू तर्जुमा बना, उन्होंने ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछते, ए नबी, ए रसूल, मुझे एक ऐसी चीज़ बता दो इस्लाम के बारे में, एक ऐसी नसीहत। इसके बाद जो है ना एक ऐसी नसीहत जो इस्लाम का पूरा है ना, उसे टीचिंग उसके अंदर समझ आए और मैं किसी और को कुछ पूछने की ज़रूरत ना हो, ये एक ऐसी नसीहत मुझे। उसके बाद मैं ना ये मालूम कर लिया तो किसी भी कोई भी क्या भी चीज़ पूछने की ज़रूरत, तो तमाम दीन का खुलासा एक नसीहत में बता दो लोगों को। हुजूर क्या बताऊँ, वर्ष सुनो, कहो मैंने ईमान लाया अल्लाह पर और उस पर जम जाओ, सुमस्तक़ीम। तो इस्तिक़ामत लफ्ज़ यहाँ है। यकीनन वो लोग जिन्होंने कहा मेरा रब अल्लाह है और उस पर जम गए, ये डट गए, उर्दू में बोले, तो ये लफ्ज़ है ना एक कीवर्ड को बोले जाए। जो लास्ट दर्स है ना, जो तमाम हिकमत का मैं बोला, अक़ल सलीम का फितरत सलीमा, असल मुनिम को पहचानना, उसको जज्बे तशक्कुर उसके वास्ते डायरेक्ट करना। उससे आगे हमें दर्स में क्या पढ़ेंगे, तो सुमस्तक़ीम, इस्तिक़ामत। ये इस्तिक़ामत भी जनरली दो टाइप्स के हो सकते हैं, दो, इस्तिक़ामत ज़ाहिरी कहती है, इस्तिक़ामत बातिनी कहती है। इस्तिक़ामत ज़ाहिरी क्या, जो तुम्हें दिख रहा है, जो चीज़ें तुम्हें दिख, अब अल्लाह को मैं मेरा रब माने, अल्लाह को मैं मेरा परवरदिगार, तमाम कुछ चीज़ें मान जा, तो मेरा लाजिम है उसका नतीजा क्या निकलना, इस्तिक़ामत ज़ाहिरी की। अगर अल्लाह को मैं रब माने, अल्लाह को मैं मेरा मालिक माना, मेरा आका माने, मेरा खुदा माना, मेरा परवरदिगार माना, तो जो भी उसका हुक्म है मैं उसे मानूँ, ये इस्तिक़ामत ज़ाहिरी। जो चीज़ें नहीं, ये है ना हुक्मों में कैसा, नमाज़ पढ़ोगे तो हमें नमाज़ पढ़नी, ये भी इस्तिक़ामत। रोज़ा रखोगे तो हमें रोज़ा रखनी, हज करोगे तो हमें हज करनी, ज़कात दोगे तो ज़कात। इसके साथ जो दूसरे भी अल्लाह के हुक्म हैं उसको भी, इंफाक अल्लाह की राह में खर्च करना, ये भी अल्लाह का हुक्म। अल्लाह की राह में जिहाद, अल्लाह की राह में क़िताल, तमाम चीज़ें भी अल्लाह का हुक्म। दीन को कायम करो, ना अक़ामुद्दीन, ये भी अल्लाह का हुक्म। ये तमाम चीज़ें हैं ना, ये चीज़ ये भी तमाम चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह खिंजीर न खाओगे तो हमें नहीं खा रहे, शराब न पियोगे तो हमें नहीं पिए, ये भी इस्तिक़ामत। लेकिन इसके साथ तमाम जो हुक्म दिया अल्लाह है वो तमाम है ना इस्तिक़ामत ज़ाहिरी। इस्तिक़ामत ज़ाहिरी है एक लफ्ज़ मक़ाम अब्दियत, एक अब्दी ग़ुलाम है ना, जो ग़ुलाम उसके मास्टर के वास्ते मक़ाम अब्दियत, तमाम चीज़ें जो ऑर्डर आ रहा है मालिक से, जो आका से ऑर्डर है, उसे हमें बचाना, ये इस्तिक़ामत ज़ाहिरी जो दिखता है, दिखाई, ये मक़ाम अब्दियत की चीज़। एक और इसका है ना इस्तिक़ामत बातिनी का, जो नहीं दिखता, ये जनरली क्या होता है, ये दो चीज़ हमको है ना एक कंबाइन करके बोले जाए। दो चीज़ हमको क्या कंबाइन करके बोले जाए, तो एक है ना राज़ी बराज़ाए रब करती, उसके साथ एक तवक्कुल। तवक्कुल को तो क्या, ये दूसरा इस्तिक़ामत बातिनी है, ये जो नहीं दिखता। ये क्या ना अल्लाह को जो इस एक टाइप की इस्तिक़ामत क्या, अल्लाह को मान लिया तो उसके हर हुक्म को मानना, ये इस्तिक़ामत ज़ाहिरी जो दिखता है। इस्तिक़ामत एक बातिन है उसका, जो नहीं दिखता, वो क्या होता है, पहली चीज़ है ना अल्लाह के ऊपर तवक्कुल। तवक्कुल को तो क्या, जो हमें तीसरे कलमे में पढ़ती, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जनरली तमाम चीज़ें जो भी असबाब है इस दुनिया की ज़िंदगी में वो हमें इस्तेमाल करती, लेकिन भरोसा इस असबाब पर नहीं रहता, भरोसा अल्लाह पर।
اگر تمام اسباب ہی تمہارے بولے کام کرنے جا رہی تو تمام اسباب تمہارے پاس ہی فراہم ہی تمہارے پاس، لیکن اللہ اگر نہیں چاہا تو نتیجہ نہیں نکلتا. تمام اسباب رہیں گے تمہارے پاس لیکن تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اگر چاہے تو نتیجہ کیسے نہ کیسے تم نکال دو. یا لا حول ولا قوت الا باللہ توکل. جنرلی ہم اس کے ایک ایگزامپل ہمیں سیرت میں دیکھیں گے نہیں، حضور کی سیرت میں دیکھیں گے نہیں، تب پچھلے نبیوں کی سیرت میں دیکھیں گے نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور پہ کہاں راستہ تھا؟ پیچھے سے ہے نا فرعون کے یہ آ رہے لشکر آ رہا ہے، سامنے ہے نا سمندر ہے، کہاں راستہ تھا؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا فرمائے؟ یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور جنرلی ہمارا فزکس کے آج کے لاس کے اعتبار سے سوچے گا تو امپاسبل سچویشن کر بالکل وہ معجزہ دکھایا اللہ. اب حضور ہے نا غار ثور میں تھے حضرت ابو بکر کے ساتھ، سامنے انہوں نے غار ثور کے اندر اور بیٹھے، سامنے قریش کے ہیں ڈھونڈ لگا. تو حضرت ابو بکر کیا فرمائے؟ اگر بائی مسٹیک میں ہم نے دیکھ لیا تو ہمیں پکڑے جاتی ہیں. حضور کیا فرماتے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا. کیوں گھبراتے ہو ابو بکر؟ یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ ہے نا توکل کا. جنرلی کیا بھی راستہ نہیں تھا وہاں، لیکن ہے نا وہ اللہ کے اوپر ہی ہے. اس کا علم حاصل ہو جانا بہت آسان، اس کو سبحان اللہ بولنا بہت آسان، صحیح بات کو بولنا، لیکن اس کے مطابق ہمارا دل کا بدل جانا بہت مشکل. یہ کہیں تو جنرلی ہمیں ہے نا آج کی دنیا میں ہم اسباب کے بیچ میں رہتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے پیاس لگی، میں گلاس میں پانی پیا، ہماری پیاس بجھ گئی. ہمارا مینٹل ایبلٹی ہے، مینٹل تھنکنگ کے حساب سے کیا ہوا کہ پانی میں ایبلٹی ہے میری پیاس بجھانے کی. مجھے بھوک لگی، میں کھانا کھا، میرا پیٹ بھرا، میں فل فریش ہوا، لیکن میرے مینٹل ایبلٹی میں کیا سوچتی ہوں کہ کھانے میں ایبلٹی ہے کہ میرا بھوک مٹا سکے. یہ مسلسل ہوتے رہا ہماری زندگی میں. یہ کھانے کا ایگزامپل دن میں 3 بار ہو تو ہمارا مائنڈ اس کے حساب سے سیٹ ہونے لگتا ہے. فار ایگزامپل یہ چھوٹے دو ایگزامپل، فار ایگزامپل کوئی ایک آدمی ہے، انہیں ہے نا فار ایگزامپل ہمیں آئی ٹی میں ہی تو انہیں ہے نا تمہارا مینیجر کی بولتے پہ ہم انہیں تمہارے ہے نا جنرلی رپورٹ اچھی دے رہا تو تمہارا پروموشن ہو سکتا ہے، خراب دے رہا تو تمہارا پروموشن نہیں ہو سکتا. تو جنرلی ہمارے مائنڈ کے اندر کیا آتا ہے؟ اس کے پاس میری چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ایبلٹی ہے. تو یہ ہمارا مائنڈ ہے، ہمیں اسباب کے اوپر بھروسہ کرنا، جو مسبب الاسباب ہے، جو کنٹرولر آف اسباب ہے، اسے ہمیں بھول جاتے. تو یہ جنرلی ہے نا یہ سیکھنے کی ضرورت. جنرلی اس کے اعتبار سے پھر توکل دیکھے گا تو اسباب اس دنیا کی زندگی میں یوز کرو لیکن بھروسہ اس پر نہ کرو. جنرلی توکل کیا ہوتا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت، چاہے جامعہ ترمذی کی روایت، ایک صحابی آتی، صحابیہ کو اونٹ سے اترتی، ان کا اونٹ نہیں باندھتے، ویسا چھوڑا ہو، ان کا اونٹ ویسا پھر لگا تھا. تب حضور دیکھتی، حضور ان کو بلاوے اس کو پوچھتی کہ تمہارا اونٹ کیا وجہ ہے، تمہارا اونٹ ویسا پھر لگا. تو انہوں نے کیا بولتی؟ میں اللہ کے اوپر توکل کرتا ہوں. تو حضور کیا بولتی؟ یہ اللہ کے اوپر توکل ہے. اللہ کے اوپر توکل کیا ہوتا ہے؟ اونٹ پہلے باندھ دو، اس کے بعد اللہ کے اوپر توکل. یہ اللہ کے اوپر اسباب میں جیسے بولا اس دنیا کی زندگی میں اسباب یوز کرو لیکن بھروسہ اسباب کو نہیں. جو ہے تمہیں یوز کریں، جو تمہارا سورسز ہیں تمہیں یوز کرنا، لیکن بھروسہ اس کے اوپر نہیں، بھروسہ اللہ کا. تمام چیزیں اگر تمام اسباب میں فراہم ہیں تمہارے پاس ایک کام کرنے جائے، اگر اللہ کا مرضی نہیں ہے تو کام نتیجہ نہیں نکلتا، کام نہیں، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس. اگر اللہ تمہارا وہ دینا چاہتا تو بنا کسی اسباب کے کیسے نہ کیسے ذریعے سے بھی تمہارا وہ چیز حاصل ہو. تو یہ اسباب کر کے بولے چاہیے. حضور کیا اور ایک حدیث میں حضور فرمائے اللہ کے اوپر توکل ایسے کرو جیسے چڑیاں اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں. ہر سویرے نا گھر سے نکل کے گھونسلے سے نکل کے چڑیا شام کو تو اس کا پیٹ بھرتا ہوتا. لیکن جنرلی یہ نہیں بولا کہ انہیں گھونسلے میں بٹ جاتے، اللہ اوپر رہنا، اللہ آنا کھالا نازل کرنا، اس کے بعد منا و سلوا اترتا، وہ کیا بھی نہیں. انہیں گھر سے نکل کے حرکت میں برکت کرتی، حرکت کرو اس کے بعد برکت کو ایکسپیکٹ کرو. تو اسباب یوز کرو لیکن اسباب کے اوپر بھروسہ نہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ. اب ایسا نہیں کہ جنرلی ہے نا اللہ نے ایک بس کریٹ کرتا ہے، کہتے ہیں ایلیمنٹ کریٹ کرتا ہے، اس کے بعد اس کے ہاتھ بن گئے، بالکل نہیں ایسا. معاذ اللہ. فار ایگزامپل اللہ آگ بنایا، اس کے اندر جلانے کی ایبلٹی دیا. اب ایسا نہیں کہ نا اللہ کیا بولے گا تو ابراہیم کو اگر وہ آگ میں پھینک رہے تو جلے گا ابراہیم، کیونکہ تو میں تو ایبلٹی ڈالتا ہے. نہیں ویسا نہیں. آگ بھی جلاتی اگر تو جلائی گئی تو اللہ کے اذن سے جلائے، اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو نہیں جلائے. ایلیمنٹس آف نیچر تمام ہے نا اسباب ہے نا، انہیں مسبب الاسباب کے اوپر بولے جاتے ہیں، انہیں کنٹرولر. اسباب ہے نا ہمیں اسباب کے اوپر ڈیپینڈنٹ، لیکن اسباب ہے نا اللہ اسباب کے اوپر ڈیپینڈنٹ. اللہ انڈیپینڈنٹ آف اسباب، مسبب الاسباب کے کنٹرولر کرتا سنیں. آگ اگر حضرت ابراہیم کو جلائے گی تو اللہ کے اذن سے جلائے، اور اگر اس کا اذن نہیں ہوگا تو نہیں جلائے. اس کو نا راضی اس کے ساتھ ہے نا توکل کے ساتھ، یہ استقامت باطنی پر میں بات کریں. پہلا اس کا حصہ کیا تھا؟ توکل تھا. توکل کے ساتھ میں راضی برضائے رب کو، راضی برضائے رب جنرلی کیا مطلب جو بھی چیز ہے نا اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اسے میں قبول کروں. جو بھی چیز اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اسے میں قبول کر دوں. جنرلی ایک شعر ہے، مفت کیوں جان کھوتا ہے، جو خدا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. جنرلی میری مرضی، میری پسند، میری ہٹ، میری مرضی، میری پسند، میری چاہت، یہ چھنا تمام چیزیں ہم شرک کی طرف لے کے جاتے ہیں. جب اللہ ایک چیز، اور سورہ بقرہ میں اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں، تو سورہ بقرہ میں ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو بلکہ اس میں تمہارے لیے تمہارا شر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرو
بلکہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو یا بھلائی ہو یعنی اچھائی ہو. تم نہیں جانتے, اللہ جانتے. تو جنرلی ہے نا میرا پوائنٹ آف ویو مجھے ایک پکسل دکھ رہا, پوری پکچر نہیں دکھ رہی, لیکن اللہ کو ہے نا پوری پکچر دکھ رہی. تو جنرلی میں ہے نا توکل اللہ کے اوپر کرا تو راضی برضا رب, اللہ جو کچھ بھی میرے اس میں ڈال رہا میں اس کے اوپر منظور ہے تو یقیناً میرے واسطے ہے نا اس میں خیر ہو. مجھے ایک پکسل دکھ رہے جس میں اللہ کو کمپلیٹ پکچر دکھ رہی ہے. تو دونوں نہیں معلوم تھا سورہ بقرہ کی ایک آیت میں بولا جنرلی یہ کہنا راضی برضا رب میں ایک حصے سے سمجھنا. محمد علی جوہر جنرلی ہے نا ان کو ایک بار جیل گئے برٹش کے زمانے میں, ان کو ایک بار جیل جاتی. جیل کو ایک بار ہے نا ان کو کیا خبر پہنچتی ہے تو تمہاری جو سب سے بڑی بیٹی تھی انہیں بیماری میں آپ کو ان کا انتقال ہوگا. تو جنرلی انگریز چھوڑتی ان کو جا دفن کر کے وہ بیٹی کو جاتی دفن کر کے آ. پھر جب دوسری مرتبہ جیل کو جاتی پھر خبر پہنچتی کہ جو دوسری بیٹی تھی سیم ڈیسیز میں اس کا بھی انتقال ہوگا. تو اس کے بعد ایک نظم لکھتی ہوں. نظم کا آخری شعر کیا ہے, تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. یہ راضی برضا ہے, یہ کیفیت توکل کے ساتھ راضی برضا ہے. اگر یہ دو چیزیں مل گئی تو استقامت باطنی ہے. یہ استقامت باطنی ہے تو جنرلی کیا بولے جاتے ہیں یہ مقام ولایت ہے, وہ مقام ابدیت کا تھا. یہ کب کا نا, یہ مقام ابدیت, استقامت ظاہری اللہ کے حکم کو مانا, مقام ابدیت کا. یہ توکل بھی راضی برضا رب اگر مل جائے گا تو مقام ولایت کا. مقام ولایت کو تو اللہ کا ولی کے بول, اللہ کے ولی کوئی الگ اسپیشیز میں ان کے سروں پسین نہیں ہو. جس کے دل کے اندر حقیقی ایمان آگا, جس کے دل کے اندر توکل آگا, جس کے دل کے اندر راضی برضا رب کا ایک فیکٹر آگا, انہیں اللہ کا ولی. اور اللہ کا ولی کون, اندر تقوی حقیقی ایمان واقعی ہو, انہیں اللہ کا ولی. یہ مقام ولایت کا قبول ہے. یہ مقام ولایت سب سے بڑا یہ چیز کیا ہے تو زوال خوف و حزن کا مقام ولایت. یہ جنرلی یہ اگر یہ دو چیزیں استقامت باطنی بھی استقامت ظاہر آگا تو استقامت ظاہر میں کیا دیکھا توکل بھی راضی برضا جو اللہ چاہے وہ ہو, جو اللہ نہیں چاہے وہ ماشاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن. جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ دو اگر چیزیں مل گئے تو مقام ولایت یہ انوچ ولیاں اللہ ہے. جنرلی مقام ولایت کا درجہ کب حاصل ہوتا ہے, اس کا کیا نتیجہ نکلنا ہے زوال خوف و حزن. خوف ختم ہو جانا, حزن ختم ہو جانا. میں ڈیٹیل سے بات کروں گی. خوف کے تو کیا ہوتا ہے فیوچر کے انسیڈنٹ کے بارے میں ڈر, انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے فیئرس کا جا خوف. حزن کیا ہوتا ہے ریگریٹس کے جا جو پاسٹ میں ہو گئے. خوف جنرلی کیسا ہوتا ہے ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا تو میری جاب چلے گی تو مجھے کہتا بھی ہوگا میرا ایکسیڈنٹ ہوگا. جنرلی یہاں پورا خوف میں آ سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے جو فیوچر کا تمہیں وری کر فیئر کے جا انگلش فیوچر کی ہے نا مستقبل کا کیا بھی تمہیں ہے نا وری کرے گا تو جنرلی بولے تو اسے خوف کہتے ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا. حزن کو تو کیا جو پاسٹ ایسا کہیں کو ہوگا ویسا کہیں ہوگا, ایو میں ایسا کر ڈالتا تو ایسا ہو جاتا تھا نا, ویسا کر ڈالتا تو جو بھی ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا اور جو بھی ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا. اور ایک ہے نا بعض روایت میں آتی ہے حضور نوجوان صحابہ کو تلقین کرتے ہوئے بولی حضور اے میرے بچے یقین رکھ اگر تمام نوع انسانی تل جائیں تجھے کوئی نقصان پہنچانے کے لیے نہیں پہنچا سکتے بلکہ ویسا ہی جیسے اللہ نے لکھ دیا. اور اگر تمام نوع انسانی جمع ہو جائے تجھے کوئی نفع پہنچانے کے لیے نہیں پہنچا سکتے بلکہ ویسا ہی یا اتنا ہی جیسے اللہ کے لکھ دیا. تو ادنا سے گائیڈر نہیں. خوف کس کا رہتا, حزن کس کا رہتا, جو چیز ہونے کی ہے اللہ کی اذن سے چھوڑنے کی ہے. اور اگر اللہ چاہا تو وہ ہو کچھ رکھے, جو چیز بھی ہوگی اللہ کی اذن سے چھوڑی, اللہ میرے لیے اچھا رہا. اگر اس کو میں راضی ہوگا تو میرے لیے 100% خیر, یہ میرے 100% اچھی کی بات. ان دا لانگ پکچر ان دا لانگ رہنا میرے واسطے فائدے کی چیز کرنا. یہ ہے مقام ولایت. مقام ابدیت دیکھیں ہمیں, مقام ولایت دیکھیں. مقام ولایت کا توکل بھی راضی برضا رب, یہ دو چیزیں مل گئی تو مقام ابدیت مقام ولایت. مقام ابدیت اللہ کو جب مان لیا, اللہ کو میرا پروردگار, میرا پالنہار, میرا دوست, میرا پشتنا, میرا سب کچھ میں اللہ کو مان لیا, اس کے بعد نا اللہ کے ہر حکم کو مانا. یہ ہے نا مقام ابدیت. یہ دو چیزیں نا استقامت ظاہر بھی استقامت باطن. یہ چیز بات کا مسائل. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جم گئے. اردو میں پراپر اس کا معنی لکھا تو ڈٹ جانا, وہ اس پر ڈٹ گئے. کوئی بھی چیز, کوئی بھی ہیومن فیکٹر ہو, نان ہیومن فیکٹر ہو, ان کو ایک چیز سے ہلا نہیں پایا. کیا میرا یقیناً میرا دل میں وہ ایمان آ جانا کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پر جم جانا. اس کے بعد ہے نا آگے بڑھو. تتنزل علیہم الملائکہ, تو ان پر نازل ہوتے ہیں فرشتے. یہ بھی اللہ کے ولیاں ہیں جو بھی ڈسکرپشن ہے اس پہ بیٹھی اسے ہے نا کیا کیا ہوتا ہے. تو اس کے بعد میں تتنزل علیہم الملائکہ, تو ان پر نازل ہوتے ہیں فرشتے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, یہ کہتے ہوئے کہ نہ خوف کھاؤ, ولا تحزنوا پھر حزن کا لفظ ہے, نہ غمگین ہو, حزن نہ کرو, حزن سے دو چار نہ ہو, نہ خوف کھاؤ نہ غمگین ہو.
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور بشارتیں حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا تھا. یہاں فرشتوں کا نزول کر کو ایک ہم ٹاپک ہے، فرشتوں نازل ہوتی ان کے پر. بعض مفسرین کے اعتبار سے یہ کہا کہ یہ موت کے سمے کا وقت ہے، یہ متفق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. موت کے سمے ہے نا فرشتوں کا نزول ہونا بہت سارے انسیڈنٹ سے بھی، بہت سارے ولی اللہ کے انسیڈنٹ سے بھی ہم نہ معلوم. موت کے وقت ہے نا جنرلی ہے نا، موت کے وقت ہے نا جنرلی ہے نا بہت اس میں ہے نا جگہ چھوڑ ہوتی سیگمنٹ، یہ تو ان کو کوئی دکھ رہا کرو. اب عالم امر کی چیز، عالم خلق سے پھر عالم امر کو جو ہے تو آبویسلی نا عالم امر کے، اب فرشتے عالم امر کی چیز نورانی یہ ہستی فرشتے تو ان کو نظر آئے. یہ متفق ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے. موت کے سمے کو فرشتوں کا نازل ہونا ہے، نزول ہونا. بعض مفسرین کے نزدیک ہے نا یہ اس دنیا کی زندگی میں انکر ہے. آیت میں سامنے آتا ہم رہے ہیں آپ کے دوست، آپ کے مددگار اس دنیا کی زندگی میں. تو بعض مفسرین کے اعتبار سے نا اس دنیا کی زندگی میں ایسے لوگ ہم کو ہے نا فرشتوں کا نزول ہوتا. میرے حساب سے ہے نا یہ صحیح کی تو ہے نا جنرلی ہے نا خالی موت کے سمے میں فرشتوں کا یہ ہوتا نا، بعد میں ہم نے مانا بتایا آیت میں وہ واللہ عالم کیسا تو جنرلی ہے نا. لیکن بعض مفسرین کے اعتبار سے اس دنیا کی زندگی میں، حیات دنیا میں بھی، دنیا کی زندگی میں فرشتوں کا نزول ہوتا. ایک حق اور صحیح اور غلط، یہ حق و باطل کی ایک جنگ ہے اس دنیا میں چل رہا ہو. ہمارے اندر بھی، ہمارے نفس کے اندر بھی ایک حق کی باطل اور حق اور باطل کی ایک جنگ کانسٹنٹلی چل رہا ہے، صحیح اور غلط. ہمارے اندر ایک نفس امارہ ہے، نفس امارہ وہ ہمیں برائی کی طرف کھینچتا. ہمارے سیکشل انسٹنکٹ سے ہمارے تمام چیزیں ہیں یہ ایڈو لبیڈو کے فیکٹرز کے بھی. فروڈ کو ایک ہے فلاسفر آف ایڈو لبیڈو کے فیکٹرز، پریزرویشن آف دا سیلف. نفس کے جو بھی تقاضے وہ جنسی شہوت ہوتے ہیں، سیکشل ڈیزائرس ہوتے ہیں، کیا تو بھی ہوتے ہیں، یہ نفس امارہ میں آتے ہیں. یہ نفس امارہ ہم نے برائی کی طرف کھینچتا. یہ ہمارے اندر روح ربانی، وہ ہم نے نیکی کی طرف کھینچتے. روحانیت نورانیت وہ ہم نے نیکی کی طرف کھینچتے. اور اس کے اندر کانسٹنٹ ایک بیٹل چل رہا ہے ہمارے اندر. نفس امارہ کو تقویت دینے کے واسطے شیاطین جن وسوسوا فی صدور الناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ ہم نے وسوسہ کرتے ان کو ہے نا. ہم نے جنرلی اس کے تقویت نفس امارہ کو ہے نا بڑھانے، اسے ارائز کرنا، ایکسائٹ کرنا. شیاطین جن موجود ہیں، شیاطین جن ہمارے اندر بھی جو ہم نے وسوسہ ڈالتے ہیں ہمارے دل میں. اور انسان میں بھی بنیں گے تم ہے نا خیر کی طرف بھی بلانے والے ہیں انسان، شر کی طرف بھی بلانے والے انسان. تو شیاطین جن بھی، شیاطین انس بھی جنرلی یہ ہے نا تقویت کسی نفس امارہ نہ غلط کی طرف بلانا. وہ اس کے اپوزٹ کمپلیٹلی ہمارے جو روح ربانی ہے اسے تقویت دینے کے واسطے فرشتے فار ایگزامپل ایک اچھا کام کرے، اچھا کام کر تو ہے نا تمہارے دل کے اندر خوشی، یا تم نہ فرشتے ہیں نا شباشی دے. فرشتوں کا یہ قول جو ہم نے بول رہی بشارتیں حاصل کرو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا تھا، کہ ہم نے یہ کانوں سے سنا ہے نہیں تو فرشتوں کا یہ قول ہمارے دل کے جو کان ہیں اس کے ذریعے سے سن سکتے ہیں. ایک جنرلی ایک نیک کام کرے اس کے واسطے تمہارے دل کے اندر خوشی پیدا ہوگی، اچھا کام کرے. یہ غلط کام کر دے تمہارے دل کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوگی، میں کیا کرتا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں یہ فرشتہ تم نے بڑا یہ جنرلی یہ کیا بولتے ہیں شباشی دے رہی. روح ربانی کو تقویت پہنچانے کے والے فرشتے ہیں. اس میں یہ جنرلی یہ بھی سیم، یہ غیر مرئی جو نہیں دکھتے وہ بھی، جن بھی ویسا جو نہیں دکھتے، شیاطین انس بھی ہیں ویسا جنرلی ہے نا اچھا آدمی بھی ہم نے نیکی کی طرف بلانا. تو یہ جو کانسٹنٹ بیٹل ہے یہ 100% ثابت کر بول فرشتوں کا نزول اس دنیا کی زندگی میں. تو ہمیں قرآن مجید میں بھی، سورہ انفال میں بھی، سورہ آل عمران میں فرشتوں کا نازل ہوا. جنگ بدر میں آئے فرشتے اہل ایمان کی مدد کرنے، ان کے قدم جمان. غزوہ احد میں بھی آئے فرشتے، سورہ انفال میں ہے، سورہ آل عمران میں بھی. یہ دو غزوہ بدر پہ غزوہ احد میں فرشتوں کا نازل ہوا، اہل ایمان کے قدم جمان. تو جنرلی ہے نا قرآن سے ثابت کہ اس دنیا کی زندگی میں، حیات دنیاوی میں بھی فرشتوں کا نزول ہوتا. اور وہ ہمیں ہے نا یہ جو روح ربانی ہمارے اندر نورانیت ہے، روحانیت ہے، اسے تقویت اچھے کام دینا، اس کے واسطے بڑھو کے واسطے شاباشی دیتے. تو یہ ہے نا فرشتوں کا نزول کرنا. وہ اللہ عالم. بعض مفسرین کی طرف سے دو قول ہیں، دو اختلاف کی ٹاپک ہے. علیہم الملائکۃ الا تخافوا، نہ خوف کھاؤ، ولا تحزنوا، اور نہ غمگین ہو. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور بشارتیں حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا تھا. اہل ایمان کو وعدے کرے اللہ جنت کی، تو وہ جنت کی ہے نا بشارتیں خوشخبری دینا فرشتے نازل. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم ہی ہیں تمہارے مددگار یا دوست اس دنیا کی زندگی میں تو آیا ہے اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ اس کے بعد ہے نا آگے بڑھے گا تو آگے سبق میں یہاں کیا بول رہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اور اس میں کیا بولا ٹرانسلیشن کے ٹائم پہ، ترجمے کے ٹائم جنرلی اس میں ہے نا وہ آخرت کے ٹورڈس پہ ڈائریکٹ ہو سکتا ہے، جنت کے ٹورڈس پہ ڈائریکٹ ہے، جنت کا تذکرہ موسٹ پڑھے جیسے یہ لوگوں کو. اور اس میں ہے وہ سبھی کچھ جس کی خواہش ہے یا جس کی اشتہا ہے تمہارے نفوس میں یا تمہارے نفس میں. جنرلی یہاں قرآن میں تمہیں کیا دیکھتی ہے، حوروں کا تذکرہ ہے، حوروں کا، حور کا ہے، اس کی رنگت کا ہے، اس کی خوبصورتی کا ہے، یہ تمام چیزوں کا تذکرہ ہے قرآن.
اس کے بعد کیا ہے کھانے پینے کے تذکرہ ہے. سورہ بقرہ میں کیا تھا, تمہارا واسطے کوئی چیز پیش کرتی, وہ جنتی کیا بولتے ہیں یہ تو وہی چیز ہے جو میں نے پچھلی زندگی میں کھائی تھی. لیکن جنرلی ہے نا وہ بھوکا نہیں کرتا, لیکن ٹیسٹ کے اعتبار سے سم تھنگ ڈیوائن کو. تو جنرلی کھانے پینے کا تذکرہ ہے قرآن میں, حوروں کا تذکرہ ہے. اس کو شراب کا تذکرہ ہے, شراب کی نہریں رہتی, شراب کے فاؤنٹینس رہتی ہیں, اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی شراب. اس کا ہے اس کے بعد لباس کا ہے, ریشمی ہرا لباس ہے نا جنتیوں کو پہنا جاتا, ان کو ایسا کمفرٹ ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں نا ہمیں قرآن میں ڈسکرپشن دیکھیں. جنرلی سورہ رحمان میں بھی سورہ واقعہ میں اس کا ڈیٹیل ڈسکرپشن ہے حوروں کا, کھانے پینے کی چیزوں کا. یہ تو اللہ کیا بول رہا ہے نا, وہاں ہے وہ سب کچھ جس کی خواہش ہے تمہارے نفسوں میں. جنرلی تم نہ سننا منجے سب کو نا اللہ بنائے, ہمارے اندر کے نفس کو بھی اللہ بنائے. نفس کے اندر کیا ہے خواہش ہے وہ اللہ کو مانو. نفس کے اندر ایک کامن خواہش آئے کہ بولے جنرلی ایک بہت بڑا ایک بادشاہ آدمی, ایک فقیر آدمی, اس کے اندر جو نفس کے تقاضے کی, نفس کے خواہشات تھی وہ آلموسٹ ایکویلنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ سیم نفس کے خواہشات سب کے اندر لایا. اب کیا پہلے ایک نارمل سے کھانے کا, ایک پیٹ بھوک لگی ہے نا نارمل کھانے کا, یہ کہنا خواہش ہے اچھے سے اچھا کھانے کی. اس کے بعد سیم ہے نا پینے کے واسطے, ایک نارمل پیاس لگی پینے, یہ خواہش ہے اچھا اچھے چیزیں کھانا, اچھی چیزیں کھانا. یہ ایک لباس کی بدن ڈھانپنے کی وجہ نارمل لباس, لیکن ایک خواہش ہے نفس کے اندر, سب کے نفس میں اچھے سے اعلیٰ کوالٹی کا لباس پہنیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں نا نفس کے اندر ہے. سو نفس سے ہے نا یہ ایٹو لیبیڈو کا ہے, ایٹو لیبیڈو سیکشول ڈیزائر, سیکشول فیلنگس. آج کی اس میں ہے نا ایک ورڈ یوز کرتے تو کریونگس کرتے, یہ کھانے کی کریونگس اور یہ وہ کھانے کی, یہ کریونگس کرتے, یہ سیکشول ڈیزائرس, یہ ایکسائٹمنٹ جو ہو رہا ہے پورا ہے نفس سے تقاضا. یہ کون ڈالا ہے ہمارے اندر, اللہ ڈالا. تو اللہ کیا فرما رہا ہے, وہ تمام چیزیں وہاں نا ہمیں فراہم کر کے ہوں گے, وہاں نا موجود ہیں جنت میں. جنرلی اس کا کئی پورتا, ایک مومن بندہ اس کے نفس سے نا ڈیمانڈ کرتا. فار ایگزامپل جوانی کے اس میں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں جنرلی زنا کا راستہ لے بولتے, سیکشل اندر ہے نا تمہارا سیکشل فیلنگس ارائز ہو رہی, شیطان اسے تقویت پہنچا, نفس کیا ڈیمانڈ کرنا, زنا کا راستہ ڈیمانڈ کرنا. اس کے بعد ہے نا کیا جنرلی ہے نا تمہیں ہے نا روکی سوکی کھلانی, اپنے بچوں کو خود کھائے, یہ تمہیں رشوت نہیں لے رہا, سود نہیں لے رہا. تم نہ معلوم اگر میں سود لیا رشوت لیا تو 100% کیا ہے پیزا برگر پورا کھلایا جائے, لیکن تمہیں روک نہیں اپنے آپ, غلط کیا حرام ہے. سیم ہے نا لباس میں تمام چیزیں. تو جنرلی اس دنیا کی زندگی میں ایک مومن بندہ اپنے نفس کی لگام کھینچ کو رکھو. نفس بول رہا ہے مجھے ہونا, لیکن تمہیں نا نفس کی لگام کھینچ کو رکھو, نہیں ہو سکتا ہے یہ تو حرام. صرف ہے نا اللہ کی مرضی کے مطابق چیز, کہیں تو تمہیں روک نہیں کرتا, اللہ کا حکم ہے یہ حرام چیز میں نہیں کرتا. تمام نفس کے تمہیں نا جو خواہشات کی ڈیزائر تھی اسے ایک لگام پکڑ کو کھینچ کو اس دنیا کی زندگی. یہ تو اللہ کا حکم نہیں کرو گے, حرام چیز کو نہیں کر رہی تم, تمہارے نفس کو دبا کر رکھ رہی, روک کر رکھ رہی. تو اس کا ریوارڈ, اس کا نتیجہ کیا نکلا گا, تو جنت میں جا کو ہے نا یہ تمام چیزیں جو تمہارے ہیومن ڈیزائرس تھی جو تمہیں روک کر رکھے اس دنیا کی زندگی میں, وہ ہے نا تمہیں فراہم ہوئی. تو اس لیے ہے نا قرآن میں حوروں کا تذکرہ, کھانے پینے کا تذکرہ, تمام چیزیں تمہیں اس دنیا کی زندگی میں روک کر رکھی, تمہارے ڈیزائر جو نکل ایٹا لیبیڈو کے فیکٹرز کو, پریزرویشن آف دا سیلف یا پریزرویشن آف دا اسپیشیز ہے. اس کے واسطے جو تمہارے نفس کے اندر سے چیزیں نکل رہی تمہیں اسے اس کی لگام کھینچ کر رکھی, اسے دبا رہی. ٹھیک ہے, تو سول ریزن کیا ہے, تو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے یہ. تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا, اس کا ریوارڈ کیا نکلنا ہے, تو تمہیں جنت کو وہ تمام چیزیں تمہیں فراہم ہو جائیں. تو وہ بول رہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اور وہاں وہ تمام چیزیں ہوں گی جس کی خواہش ہے تمہارے نفوس میں یا تمہارے نفسوں میں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ کے کچھ بات بنا, یہ اس کا دوسرا پارٹ کا ہے. یہ کیا میرے نفس کے اندر خواہش ہے, وہ تمام چیزیں وہ فراہم کر دیں. اس کے بعد اللہ کیا فرمائے, یہ تمام چیزیں تمام لوگوں کے اندر کامن ہے, جو نفس کے تقاضے ہیں, تمہارے اندر بھی وہ انسٹنکٹس ہیں نفس کے, میرے اندر بھی تمام چیزیں نہیں ہیں. یا میں اس دنیا کی زندگی میں روک روکا تو اس کے بدلے میں اللہ تمام چیزیں دے رہے ہیں, نفس جو خواہش ہے. اس کے بعد کیا بولا, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, دو وہاں وہ تمام چیزیں ہوں گی جو تم طلب کرو گے, وہ تمام چیزیں تمہیں فراہم کر دی جائیں گی یا دے دی جائیں گی جو تم طلب کرو. یہ کیا کہتے ہیں, یہ انڈیویجول تھنکنگ کیپیسٹی کے اوپر ڈیپینڈ. اب آبویسلی تمہیں جو مانگتی میں نہیں مانگتا جنت, تمہیں جو مانگتی تمہیں نہیں مانگتے, تمہاری تھنکنگ کیپیسٹی کے اعتبار سے تمہیں کیا ہونا, تمہیں الگ الگ چیزیں مانگتی. تو یہاں وہ بول رہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور وہ تمہیں تمام چیزیں فراہم کر دی جائیں گی جو تم مانگو گے. فار ایگزامپل ہوٹل میں جاؤ, مینیو دیکھو, آرڈر دے, یہ ہونا یہ ہونا, بٹ انڈیویجول تھنکنگ کے اوپر ڈیپینڈ, انڈیویجول انٹلیکٹ کے اوپر ڈیپینڈ. ڈاکٹر اسرار خان ایک درس میں بولتی ہیں, ایک دوست تھی, ان کا دوست ہے نا وہ انگلینڈ جاتے تھے, آج کی اس میں دیکھا انگلینڈ جاتے تھے, تو ان کی بہت چھوٹی بچی رہتی ہے, بہت چھوٹی بچی سے پوچھتی میں انگلینڈ جا رہا ہوں تجھے کیا ہونا, تو انہیں کیا بولتی مجھے ایک پینسل ہونا, تو انہیں ہنستی. جنرلی نے انگلینڈ سے پینسل منگائی, کئی لوگوں تو اس کی تھنکنگ ایبلٹی, اس کی تھنکنگ کیپیسٹی ہوتی ہے. تو یہ تھنکنگ کیپیسٹی, یہ تھنکنگ ایبلٹی سے اعتبار سے ہے نا جنت میں ہے نا, ہر جنتی اس کے اعتبار سے ہے نا اس کی تھنکنگ کیپیسٹی سے جو کچھ بھی مانگتا ہے وہ دیتا تھا. ایک ہے نا نفس کی خواہشات پورے کرنے تمام واسطے لوگوں کے لیے, ایک ہے نا اس کی تھنکنگ کیپیسٹی.
जनरली है ना आखिरी नेमत जो जन्नत में मिलती है रिवायत के हिसाब से तो वो अल्लाह का दीदार। कुरान में अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे होंगे जन्नत में जो अल्लाह के दीदार के सिवा कुछ नहीं चाहेंगे। ये खुशी है ऑब्वियसली जो जन्नत की नेमत मिले, लेकिन अल्लाह के जो दीदार की खुशी है वो समथिंग डिफरेंट करके बोले जाए, इसी तमाम चीज़ों से ऊपर करके बोले जाए। ये अल्लाह है जो जन्नत में सब आखिरी नेमत है अहले ईमान को, जन्नत हमको, वो अल्लाह का दीदार। इसे ना जनरली एक वाक़े से ये करे जाए तो हज़रत राबिया बसरी, जनरली हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि अलैह, उन्होंने एक बार निकलती, एक हाथ में छोटी लैम्प के सर करते हैं जिसमें आग जलते रहते, एक हाथ में छोटा एक बकेट के सर करता है, कहता होता है जिसमें पानी रहता। तो लोग हम पूछती कहाँ जा रही हो, तो बोलती इस आग से जन्नत को जलाने और इस पानी से जहन्नम को बचाने, ताकि लोग अगर अल्लाह को चाहें तो सिर्फ अल्लाह के लिए चाहें, जन्नत की तरफ में या जहन्नम से बचने के लिए ना चाहें। तो जनरली ये कोई कुरान नहीं, ये कोई हदीस नहीं, ये कोई सनद नहीं, ये कैफियत का लोग होगी। अल्लाह के बंदे ऐसे भी रहती हैं जो जन्नत में जाती और उसमें जन्नत में सिर्फ चाहती है अल्लाह का दीदार और कुछ नहीं चाहती। ये सबसे आखिरी नहीं है, बुलंदतरीन मकाम पर होगी, जन्नत की नेमतों में आखिरी है। तो वलकुम फीहा मा तदऊन, और वहाँ तमाम चीज़ें तुम्हें फराहम कर दी जाएंगी जो तुम तलब करो। ये इंडिविजुअल थिंकिंग कैपेसिटी के ऊपर नुज़ुलन मिन गफूर रहीम को बोला, ये इब्तिदाई मेहमान नवाजी है उस हस्ती से जो गफूर है और रहीम है। अरबी ज़बान में नुज़ुल का कोई लफ्ज़ है ना, इसका माना सुने तो ये फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर के अंदर कौन भी दोस्त आए या कौन भी रिलेटिव्स है, कौन भी आए, पहले के ज़माने में घोड़े में आते थे, ऊँट में आते थे, आंखों उतरते थे, ऊँट आंखों बांधते थे। तो जनरली आज के ज़माने में कार में आती, बाइक में आती, तमाम चीज़ें। तो सवारी से आंखों में उतर रहा तुम्हारे घर को अब एंटर होगा, तब उसे है ना नज़ील कहती उसको। नज़ील के वास्ते है ना तुम्हें है ना फौरी तौर पर कहता पेश करना। अब फॉर एग्जाम्पल ठंडा या गर्म होती है, बारिश आ रहेगा तो कॉफ़ी दे दी है, चाय दे दी, गर्मी रहेगी तो जूस देती है, उसे नज़ील कहते हैं। नुज़ुलन मिन गफूर रहीम, तो वो इब्तिदाई मेहमान नवाज़, उन्हें आकर तुम्हारे अंदर उसके रूम पूरा बना डाले तो वो तुम्हें है ना, उन्हें है ना तुम्हारे वास्ते ज़ैफ़ हुआ। ज़ैफ़ की है ना ज़ियाफ़त, रात को खाने पका खिलाती, दोपहर को खाने पका खिलाती, ये ज़ियाफ़त हो रही है। तो ज़ैफ़ में भी नुज़ुल में नज़ील में है, ये उन्हें नाजिल हुआ साथ, उसे फौरी तौर पर कुछ पेश करना था नज़ील। उसके बाद उन्हें आगे फराहम होगा तो उसे है ना ज़ैफ़ करती, उसी ज़ियाफ़त होती है, मेहमान नवाजी होती है उसकी ज़ियाफ़त। यहाँ क्या बोल रहा है अल्लाह, नुज़ुलन मिन गफूर रहीम, ये इब्तिदाई मेहमान नवाजी कर बोले। तो जो चीज़ें जो भी ख्वाहिश थी तुम्हारे नफ्स के अंदर, वो तमाम चीज़ें वहाँ हमें कर डाली, उसका तमाम चीज़ें हम फराहम कर दी। उसके बाद जो कुछ भी तुम तलब करोगे वो तमाम चीज़ें हम तुम्हें उसे वहाँ दे देंगे। तो कोई ये दो चीज़ें हमें मिला को अल्लाह क्या बोल रहा, नज़ीर कर बोल, नुज़ुल, ये इब्तिदाई मेहमान नवाज़ी। ये दो चीज़ें हमें मिला को क्या, जो भी नफ्स की ख्वाहिश आती है हमें वो पूरे कर डाली, मुकम्मल कर डाली, मुकम्मल होने के तमाम चीज़ें वहाँ हमें फराहम कर डाली। और जो तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी के हिसाब से, इंटेलेक्ट के हिसाब से जो कुछ भी मांगती वो चीज़ हमें, ये दो चीज़ हमें बिल्कुल नुज़ूल भी, ये इब्तिदाई मेहमान नवाज़ी। इब्तिदाई मेहमान नवाज़ी ये रहेगा तो ज़ियाफ़त क्या रहेगी जन्नत की। एक हदीस में आता है हज़रत अबू हुरैरा इसके रावी, सही मुस्लिम, सही बुखारी, जामिअ तिर्मिज़ी, तीन में भी है ये रिवायत। ये हदीस खुद से अल्लाह फरमाता है, मेरे नेक बंदों के वास्ते मैंने जन्नत में ऐसी चीज़ें फराहम कर दी हैं जो ना किसी आँख ने देखी है, जो ना किसी कान ने सुनी है, और ना किसी इंसान के दिल पर उसका ख्याल तक वारी हुआ है। तो ये ज़ियाफ़त है, ये हमें थिंकिंग एबिलिटी से बाहर। जनरली मैं एक हिसाब से क्या सोचती हूँ, तो जब हमने अल्लाह बनाया जो हमारे थिंकिंग एबिलिटीज़ दिया था, जन्नत की नेमतों का तस्कीरे की एबिलिटी हम थिंक करने, हमें क्या भी सोच सकती है, इस वर्ल्ड एतबार से सोच सकती है, हमारी जो कुछ भी है तो एक 3 डायमेंशनल फिगर में अच्छा हमें इमेजिन कर सकते हैं। तो उसके जो ना किसी आँख ने देखी है, जो ना किसी कान ने सुनी है, और ना किसी इंसान के दिल पर उसका ख्याल तक आया है, वैसे चीज़ें अल्लाह जन्नत में बनाता है अहले जन्नत के वास्ते। तो ये है ना ज़ियाफ़त पे जा, तो अल्लाह का बोल रहा है ये तमाम चीज़ें दो भी मिला को जो तुम्हारे नफ्स की ख्वाहिशात हमें पूरे कर दी, और जो कुछ भी तुम मांगोगे, तुम्हें क्या मांग सकती, क्या भी मांग सकती, तो तुम्हें ये एतबार से मांग सकती, तुम्हें वर्ल्ड की जो तुम्हारा पर्सपेक्टिव है वो एतबार से तुम्हें मांग सकती। तो वो दो चीज़ हमें मिला को इब्तिदाई मेहमान से फौरी तौर पर तुम कुछ पेश कर दो। लेकिन ज़ियाफ़त में जो ये है, जो ना किसी आँख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, और ना किसी इंसान के दिल पर उसका ख्याल तक पारी, ये है ना ज़ियाफ़त। नुज़ुलन मिन गफूर रहीम, लास्ट में आयत ख़त्म हुई इसके साथ, नुज़ुलन ये इब्तिदाई मेहमान नवाजी है उस हस्ती से जो गफूर है और रहीम है। कुरान में बहुत सारी जगह हमें अल्लाह की सिफ़ात देखते हैं, अल्लाह समी है, हलीम है, गफूर है, रहीम है, लतीफ़ है, खबीर है, ये तमाम अल्लाह की सिफ़ात देखते हैं। अल्लाह की सिफ़ात रैंडमली ऐसा जा जाते हैं, जो मज़ामिन वो टॉपिक में चल करता है उसके एंड में है ना वो मज़ामिन के रिलेटेड इसका होता है वो टॉपिक। क्या बोल रहा है, गफूर भी रहीम तुम है, गफूर भी रहीम यहाँ कहीं को है अल्लाह का। तो जनरली एक हदीस से हमें समझ देता हूँ, हुजूर फरमाते हैं मुसलमानों,
تم میں سے کوئی بھی عوض اپنے اعمال کے ذریعے سے جنت کو نہیں جا سکتا یا جنت حاصل نہیں کر سکتا. خالی اعمال کے ذریعے ہے نا کوئی بھی انسان اب جنت حاصل نہیں کر سکتا. کون ایک صحابی کو کیا آپ بھی یا رسول اللہ کچھ بہت ضرورت ہو گئی تو حضور کیا فرماتے ہیں ہاں میں بھی, بلکہ جب تک کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں اور فضل میں ڈھانپ نہ لے. تو حضور بھی کیا بول رہے ہیں میں بھی نہیں ہو سکتا جنت میں داخل جب تک کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے. تو اللہ غفور اللہ رحیم یہ دو صفات کے اللہ غفور ہے. یہ تمام یہ ہے انسیڈنٹ نا ایک حدیث سے ہم نے پیش ہے. اللہ غفور رحیم کہ تو تمہیں تمہارے اعمال کے تمہاری عبادت کے ذریعے کون تو حضور اپنے آپ کو ایسا بول رہی ہے تو ہمارا اور تمہارا کیا یہ ہے کون بھی اپنے اعمال کے ذریعے نا جنت حاصل نہیں کر سکتا. تو اس میں نا اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لینا اپنی مغفرت عطا کر تو اپنے فضل میں ڈھانپ لینا تبھی چیک کرنی ہے نا جنت کو داخل ہو جائے. تو وہ ہے نا نزول من غفور رحیم کے پاس. تو یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے اس ہستی سے جو غفور ہے اور رحیم ہے. تو یہاں کو ہمارے پہلے 3 آیات ختم ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پر بات جاری رہے گی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.